ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پورا عالم اسلام کس طرح کفر و طغیان کے نرغے کے اندر ہے اور کس طرح سے مسلمان مختلف آزمائش و ابتلا سے گزر رہے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آقائے دو جہاں، مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ایک دسترخوان پہ بھوکا آدمی ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی زندہ مثال آج عالم اسلام کو ہم دیکھتے ہیں تو جیتی جاگتی تصویر آقائے دو جہاں کی حدیث وہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات کے اندر مسلمان کیا کریں؟ مسلمانوں کے لیے کون سی پناہ گاہ ہے جو سیف ہے، جہاں سے وہ بچ سکتا ہے؟ بچنے کے اندر ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو بچا لے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اگر مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے تو وہ ایمان اور یقین کے ساتھ دنیا سے جائے، ورنہ آزمائشیں، ابتلا، پریشانیاں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف پیدا کر کے بھی، بھوک کی حالت میں بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہارے پھلوں کو، جان کو، مال کو نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ اب اس جان و مال کی آزمائش کے اندر مسلمان کتنا کھڑا اترتا ہے یہ اس کے اوپر ہے۔ اگر ایمان بندے کا اللہ کی ذات پہ پختہ ہے تو وہ ہر ایک قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے ایمان کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 113 کے اندر کہا تھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اے مسلمانوں، دنیا کی ظالم و جابر حکومتوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے، یا کوئی بھی تمہارے سامنے آ جائے ظلم، ناانصافی کے ساتھ، تم ان کے سامنے اپنے ہتھیار نہ ڈالو، ان کی طرف جھکو مت۔ وہ چاہیں گے کہ تمہیں ایمان سے مبرہ اور خالی کر دیں، وہ چاہیں گے کہ تمہیں اپنے رنگ کے اندر رنگ لے مسلمان، وہ چاہیں گے کہ ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے خیالات تمہارے اندر پیوست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کتنی بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں لیکن تمہارے پائے استقلال کے اندر ذرہ برابر جنبش اور لغزش اے مسلمانوں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ایسے ظالم و جابر کے سامنے تم نہ جھکنا، مطلب تم اپنے ایمان کو برقرار رکھنا، مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہنا، یہ اس وقت کی ضرورت ہوگی مسلمانوں تمہارے لیے۔ اقبال کے اس شعر کی ترجمانی میں بارہا آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کسی زمانے میں انگریزوں نے اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنے تمدن کی یلغار مسلمانوں کے درمیان کی تھی کہ جو فقیر ہیں، یہ جو مسکین ہیں، یہ جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں،
یہ جو اسلام کے قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کا جو اسوہ ان کی زندگی کے اندر نافذ ہے، اور ان پہ جو یہ عمل پیرا ہے نا، یہ محمد کی روح کو مسلمانوں کے قلب و جگر سے نکال دو تو پھر تم آسانی کے ساتھ اس کا شکار کر سکتے ہو۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، انگریزوں کے خیالات، ان کے تخیلات، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کی تمدن کو ان کے اندر داخل کرو، اور جب یہ کلچر، یہ تہذیب، یہ رنگ میں رنگ جائیں گے مسلمان ان کے، تو پھر کیا ہوگا؟ حجاز سے، یمن سے اسلام کو آسانی کے ساتھ نکال دو، اور آج اس کا نقشہ ہم بہت حد تک دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر کیا حالات ہیں۔ تو اس طرح حکومتیں مختلف طریقوں سے اپنے رنگ کے اندر رگنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج ہم جس وطن عزیز کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں کے بھی حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بارہا کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے جو طور طریقے ہیں ان پہ قدغن لگایا جائے، قرآن کے قوانین کے اوپر قدغن لگایا جائے۔ کبھی اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف سجدہ کر لینے سے ہمارا ایمان ثابت قدم رہے گا، لیکن قرآن مجید کے جو قوانین ہیں، جو حلال ہے، جو حرام ہے، جتنے بھی معاملات ہیں قرآن مجید کے، جو حقوق ہیں، ان تمام سے ہم خالی اور مبرہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کی تو اجازت ہے، لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ کبھی نماز پہ پابندی اور کبھی عذاب پہ پابندی کی بات بھی کی جاتی ہے اسی سرزمین کے اندر۔ لیکن اس وقت نماز پڑھ لینا وہ کافی سمجھ رہے تھے ہم آزاد ہیں، لیکن آج قرآن مجید کے احکامات کے خلاف بھی جو ہے نا، آج کے فیصلے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس عدلیہ کے کیا حالات ہیں۔ اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان مسلمانوں کو بھی اس وطن عزیز کے اندر اپنے رنگ کے اندر، جو اکثریتی فرقہ ہے ان کے رنگ کے اندر ان کو رنگ دیا جائے۔ مثال کے طور پہ وہ جو ترانہ کا آج کل پارلیمنٹ کا سیشن آپ نے سنا ہوگا، 10 گھنٹے تک بحث ہوئی وندے ماترم کے اوپر۔ کیا ہمارا اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ اسی لیے تھا کہ ایک لفظ کے اوپر 10 گھنٹے تک جو ہے پارلیمنٹ کا سیشن خراب کیا جائے؟ کیا ہندوستان کی غربت پوری ختم ہو گئی تھی؟ ہندوستان کے معاشی حالات بہت بہتر تھے، کوئی اور مدعا پارلیمنٹیئر کے پاس اور حکومت کے پاس نہیں تھا کہ ایک لفظ کے اوپر آپ 10 گھنٹے تک پارلیمنٹ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں، اور بحث کرنے والے پارلیمنٹیئر سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ بحث کر رہے ہیں لفظ کے اوپر، لیکن احساس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا۔ قرآن مجید نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کا نام اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک جو ہے تم نہیں سنے تھے ایسے نام، کوئی بات نہیں ہے، تم رحمان کے لفظ سے پکارو وہ بھی اللہ ہے، اللہ کے لفظ سے پکارو وہ بھی اللہ ہے، تمہارے دل کے اندر وحدانیت ہونی چاہیے، مونوتھیزم ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ وندے ماترم کو قومی شعار بنا دیا گیا کہ اگر مسلمان اس جو ہے ترانہ کو گائے پڑھے تو وہ جو ہے وطن سے محبت کرنے والا ہے، اگر وہ نہیں پڑھے تو یہ وطن سے محبت کرنے والا نہیں ہے، یہ دشمن ہے وطن کا۔ یہ لفظ کے اوپر اقبال نے کہا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، عقل مند آدمی الفاظ کے ہیر پیچ میں نہیں الجھتا ہے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا۔ اور غواص کو مطلب ہے صدفسے کے گوہر سے۔ ایک غوطہ خور سمندر میں غوطہ لگانے والا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ موتی حاصل کر لے۔ موتی حاصل کرنا غواص کا، غوطہ خور کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک ہے سیپی، وہ موتی سیپی کے اندر ہے، تو اس کا مقصد سیپی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد موتی ہے۔ یہاں پہ اپنے وطن سے محبت کے لیے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ لفظ آپ کہیں گے تو ہی آپ کو وطن سے محبت ہے۔ جب کبھی یہ ترانہ وندے ماترم نہیں لکھا گیا تھا، 1870 کے اندر وندے ماترم بنکم نے لکھا، چٹرجی نے، بنگال کا، بنگالی زبان کے اندر زیادہ الفاظ سنسکرت کے ہیں اس کے اندر۔ پھر اسی بنکم چٹرجی نے جو ہے تقریباً وہ 1882 کے اندر اس نے جو ہے
ایک ناول لکھی تھی آنند مٹھ، یا حیدرآباد میں شنکر مٹھ ہے، آنند مٹھ کے نام سے اس نے ایک ناول لکھی تھی. اور وہ ناول جو کنسسٹ ہے، جو مشتمل ہے، وہ ایکچولی مسلم دشمنی کے اوپر ہے. مسلمانوں کو دشمن قرار دیا گیا ہے اس کے اندر. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس وندے ماترم کو بھی اس جو ہے آنند مٹھ ناول کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اپنے دیوی دیوتا اور بھگوان کے سامنے یہ وندے ماترم جو ترانہ ہے اس کو جو ہے پڑھا گیا ہے، پڑھتے ہوئے دکھلایا گیا ہے اس آنند مٹھ ناول کے اندر. کانگریس نے سب سے پہلے جب اپنا سیاسی کنونشن کلکتہ کے اندر کیا تھا تو سب سے پہلے اس کو سیاست کا ہتھیار بنایا تھا. اس کو اسی طرح کو وندے ماترم کلکتہ میں تھا، بنگالی زبان میں تھا. تو بیکر اس کو رابندر ناتھ ٹیگور بہت بڑا شاعر، اس نے جب پہلی مرتبہ اس کو گایا تو بڑا فیمس ہو گیا. اور وہ اس لیے فیمس ہو گیا کہ چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ہمارے ہندوستان کے جو نان مسلم بھائی ہیں، دونوں کے عقیدے کے اندر، دونوں کے مذہب کے اندر آسمان زمین کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہندوستان کی سرزمین ہے، یہ جو زمین ہے یہ دیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ جنم بھومی ہے، یہ اس کو دیوی کا خدا کا درجہ دیتے ہیں وہ. تو یہ تو ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ نے ہندوستان کی سرزمین کو دیوی کا یا بھگوان کا آپ نے دیوتا کا روپ دے دیا، اچھی بات ہے، ان کے عقیدے کے مطابق محبت ہے، جذبات ہے، اس کا اظہار ہے. لیکن اگر آپ زبردستی کر کے یہ کہیں کہ مسلمان بھی یہ لفظ کہے اور مسلمان بھی اس زمین کو دیوی مانے، دیوتا مانے، بھگوان مانے، اللہ کی طرح مانے، تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے مونوتھیزم ہے، قل ھو اللہ احد، اللہ ایک. مسلمان اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کر سکتا، ایک خدا کا تصور ہے اس کے پاس. یہاں تک کہ اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے ماں باپ کو سجدے کا حکم نہیں دیا. سجدہ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں پوچھ سکتے آپ. انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، ان کی ورشپ آپ نہیں کر سکتے، ان کو بھگوان یا دیوتا نہیں مان سکتے. وہ میسنجر ہے، اللہ کے گاڈ کے میسنجر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک سرکش اونٹ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ عقائد و جہاں، جب یہ ایک جانور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، آپ کے چاہنے والے، ہمیں بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو عقائد و جہاں نے فرمایا کہ ما کان لبشر ان یسجد لبشر، کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. نبی آخر الزماں کی ذات گرامی کائنات سے اعلیٰ عرفہ، لیکن ان کے سامنے سجدہ کی اجازت نہیں دی گئی. پھر وہ زمین کہ جس زمین کو اللہ نے پیدا کیا، خالق نے پیدا کیا، یہ زمین خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کریچر ہے، اور کریٹر خالق ہے، گاڈ ہے. اب نان مسلم کے پاس 1000 1 لاکھ کروڑوں جو ہے گاڈز ہیں. گاڈ آف رین ہے، گاڈ آف جو ہے فوڈ ہے، اور کتنے گاڈ، تو بہت سارے گاڈز ہیں. اور اس کے اندر سے اگر زمین بھی ان کا گاڈ ہے یا ان کی دیوی یا دیوتا ہے، یہ تو بڑی ان کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے ان کے عقیدے کے مطابق. ہمارے عقیدے کے مطابق غلط ہے، کیونکہ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وندے ماترم کے اندر میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے قدم چومتا ہوں، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس قوت ہے. وہ جو ہے بہترین پھول، سرسبز و شاداب باغات، گھنے جنگل، گھنے درخت، بہترین میٹھے میٹھے پانی وغیرہ. تو مطلب پورے کے پورے اس روئے زمین کے جو نیچرز ہیں، جو اس کے مینز ہیں، جو اس کے خزانے ہیں، وہ تمام کے تمام زمین کے خزانے، شجر و حجر، درخت، پانی، پیڑ پودے، پھول، ان تمام کے سامنے جھکنے کی بات کی گئی ہے. وندے، وندنا سے جو ہے ماخوذ ہے. اب وندنا کا مطلب ہوتا ہے غایت تذلل، عبادت کرنا، پرنام کرنا، سلام کرنا، دعا کرنا. یہ تمام کے تمام الفاظ مشترک ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا، اور جو ہے یہ زمین کو برتر ثابت کرنا. اور ایک مسلمان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر ثابت کرتا ہے اپنے خالق کے سامنے، مالک کے سامنے. لہذا وہ اللہ کے سامنے ہی اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھے گا اور اللہ کو سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ انسان سمجھے گا. تو یہ جو ہے ٹکراؤ ہے،
ہمارے عقیدے کے مطابق اسلام میں مونوتھیزم ہے، ونس آف اللہ ہے، توحید ہے، ایک اللہ کے اوپر یقین لانا ہے. اور ہندوازم کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہے بھگوان ہے، ان کے اندر سے ایک بھگوان اگر یہ زمین بھی ہے تو ان کے مطابق اچھی بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ غلط بات ہو جائے تو یہ ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے یہ شرکیہ کلمات الفاظ کہنے کے اوپر مجبور کیا جائے. اب قومی ترانہ کیا ہے؟ وندے ماترم ہے، جن گن من ادھینائک جے ہے. ہندوستان کی آزادی کے بعد جو ہے دو گروپ پیدا ہوا. جو قانون ساز کمیٹی تھی، قانون بنانے والوں نے سوچا کہ بھائی ہندوستان کا قومی گیت کیا ہونی چاہیے. تو ایک گروپ وہ تھا جنہوں نے جن گن من ادھینائک جے ہے کو ہندوستان کا قومی گیت قرار دینا چاہتا تھا، اور دوسرا گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ وندے ماترم کو ہندوستان کا قومی گیت قرار دیا جائے. بحث و مباحثہ کے بعد جو میجورٹی تھی وہ جن گن من ادھینائک کی طرف تھی، اور اسی کو ہندوستان کا قومی گیت قرار دیا گیا. اور ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی، ان سے کم تھی، لہذا وندے ماترم کے بعض جو ہے لائنوں کو، بعض اشعار کو قومی گیت کے طور پہ مانا گیا. لیکن 1937 کے اندر چونکہ یہ عقیدہ یعنی وندے ماترم کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق شرکی الفاظ ہیں. ہمارے پاس شرک جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کے پاس شرک ہے. بہت سارے دیوتاؤں کے اندر، بھگوان کے اندر جو ہے ان کا عقیدہ ہے، ان کا فیت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں مجبور کرنا کہ ہم بھی جو ہے درختوں کے سامنے جھکے، پیڑ پودوں کے سامنے جھکے، پانی کے سامنے جھکے، زمین کے سامنے جھکے، ان کو ہم معتبر معظم سمجھے، ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھے، تو وہ اللہ کی ذات میں شرکت ہو جائے گی. یہ جائز نہیں. جب یہ کانفلکٹ ہوا تو اس وقت یہی رابندر ناتھ ٹیگور جس نے اس گیت کو گایا تھا 1937 کے اندر سبھاش چندر بوس کو جو ہے خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر برملا انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ جو وندے ماترم کا جو ترانہ ہے، جو گیت ہے، بنکم نے جو چٹرجی نے جو لکھا ہے، اور اس نے جو پورے کے پورے بنگال کو متحد کیا ہے ایک درگا ماں کے لیے، درگا ماں کے اوپر، چونکہ اس کے اندر درگا ماں کی پوجا کا بھی ذکر ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے. لیکن 10 ہاتھوں والی درگا ماں کا کانسیپٹ ہندوؤں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو قومیت کا شعار بنانا اور اپنے اس ملک سے حب الوطنی کا شعار بنانا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. لہذا کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جو ہے یہ 10 ہاتھوں والی درگا ماں کی عبادت کرے مسلمان. یہ رابندر ناتھ ٹیگور نے سبھاش چندر بوس کو خط لکھا تھا، تو گویا کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ بھائی ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ اس سے مختلف ہے، لہٰذا ان کو اس کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے. اب یہ مسئلہ اتنا ابھر کر کیوں آیا؟ اگر 1870 کے اندر یہ ترانہ لکھا گیا تو 150 سال کا سیلیبریشن اچانک کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر ہر جگہ پہ ہنگامہ بپا کہ بھائی حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے جگہ جگہ کے اوپر یہ وندے ماترم کا ترانہ پڑھنا ہے، کمپلسری ہے. اعلان آ گیا، سب اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن یہ اچانک اتنا طوفان کیسے آ گیا؟ یہ پڑھے تو دیش کا وفادار نہیں تو غدار. سوال یہ ہے کہ جو لوگ یعنی 1870 کے اندر لکھا گیا، 150 سال 1870 کے حساب سے تو جو ہے 2020 کے اندر ہو جا رہا، جب نہیں ہوا. لیکن اب اچانک تو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ منور رانا جو کہا تھا، منور رانا نے کہا تھا وہ شعر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سرحدوں پہ بہت تناؤ ہے کیا، سرحدوں پہ بہت تناؤ ہے کیا، پتہ کرو کہ چراؤ ہے کیا. بنکم نے لکھا تھا، بنکم چٹرجی نے یہ ترانہ لکھا، وہ تھے کلکتہ کے، بنگالی زبان، زیادہ سنسکرت کا الفاظ. اب نیکسٹ ہونے والا الیکشن بنگال کا ہے، لہذا اس کو جو ہے سیاسی طور پہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ووٹ بند کی سیاست کے طور پہ اس لفظ کا استعمال کر کے جو ہے نا پارلیمنٹ کا وقت خراب کیا گیا. اور یہ نہیں کہا گیا
کہ اپنے وطن سے محبت کے لیے کسی ایک لفظ کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جس وقت ہندوستان کی سب سے پہلی جنگ آزادی ہوئی تھی تو آپ کہتے ہیں 1870 میں یہ لکھا گیا، تو 1857 میں جنگ آزادی کی شروعات مانتے ہیں، گرچہ کہ اس سے 100 سال پہلے ہمارے بڑوں نے، علماء نے، بادشاہوں نے، نواب سراج الدولہ نے، ٹیپو سلطان نے 100 سال پہلے سے تاریخ چلی آ رہی تھی، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں اس کو بہرکیف شامل نہیں کیا گیا۔ 1857 پہلی جنگ، منگل پانڈے وہاں موجود تھے، لکشمی بائی وہ ادھر سے تھے، ادھر سے مولانا فضل حق خیر آبادی تھے، بہادر شاہ ظفر تھے، ہے نا، تو یہ 1857 میں ہو گئی ہے۔ لیکن اب کیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ چونکہ جنگ آزادی کے جو سپہ سالار تھے اور جنگ آزادی کے جو مرد مجاہد تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے اور ملک کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جو ہے رچانے اور بسانے کے لیے اس وندے ماترم کا استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن 1857 میں تو پہلی جنگ ہوئی تھی، اب جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے 1870 کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بنکم چٹرجی جو ہے کلکتہ کے اندر کالج میں پڑھ رہے تھے، 18-17 سال کی عمر تھی ان کی، وہ ترانہ ہی نہیں لکھا گیا۔ پھر یہ کیسے دعویٰ کیا گیا کہ جنگ آزادی کے مجاہدین نے اس ترانے کا استعمال کیا؟ بعد میں چل کر کے اگر نان مسلم نے اس ترانے کا استعمال کیا انگریزوں کے خلاف جوش دلانے کے لیے مجاہدین کو، تو مسلمانوں نے کون سے ترانے کا استعمال کیا؟ مسلمانوں نے اپنا جو الگ ترانہ تھا انقلاب کا نعرہ لگایا، انقلاب زندہ باد۔ وہ انقلاب زندہ باد سے لوگوں کو جو ہے اکساتے تھے، جوش دلاتے تھے، اور وہ وندے ماترم پڑھ کر کے جو لوگوں کو جوش دلاتے تھے۔ الفاظ ادھر الگ تھے، الفاظ ادھر الگ تھے، لیکن دونوں کا مقصد ایک تھا۔ لہذا اگر کوئی کسی دوسرے لفظ سے اپنے وطن کی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے وطن سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی نان مسلم بھائی جن کے پاس شرک کا عقیدہ ہے، بہت سارے بھگوان ہیں، اگر وہ وندے ماترم کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن لفظ کے ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا اور اس لفظ کو قومی شعار قرار دینا، حب الوطنی کی سرٹیفکیٹ اس لفظ کے اوپر دینا، یہ سراسر ناانصافی ہے اور یہ سراسر جو ہے ظلم ہے، اور یہ توحید کے خلاف ہے، مونوتھئزم کے خلاف ہے، ونس آف اللہ کے جو ہے یہ خلاف۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حکومتیں کتنی بھی آ جائیں، حکومتیں کتنے بھی قوانین بدل لیں، کتنی بھی جو ہے زور زبردستی کریں، ظلم و زیادتی کریں کہ تم جو ہے کفر کی طرف آ جاؤ، طغیان سرکشی کی طرف آ جاؤ، تم شرک کی طرف آ جاؤ، لیکن قرآن کا حکم ہے قل ھو اللہ احد۔ بعض منافقین ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ وہ لوگ جو ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں پہ زمین کو تنگ کی جا رہی ہو، ظلم و ناانصافی سے کام لیا جا رہا ہو، مسلمانوں کے ایک گروہ تو وہ ہوں گے جو اللہ کی رسی کو، اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں، اور کہیں گے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 12 میں کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ لیکن جو منافق ہوں گے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے، ان کی دامن میں جا کر پناہ لینے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر خسارہ ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے قلوب کے اندر نفاق ہے، مرض ہے، بیماری ہے، ڈرتے ہیں، تو وہ انہی کے اندر دوڑ پھر کرتے ہیں۔ کلکتہ کے اندر بعض منافقین کی جماعت پیدا ہوئی اور بڑی آسانی کے ساتھ بابری مسجد، دوسری بابری مسجد کا فاؤنڈیشن ڈال دیا گیا۔ دیکھا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، انہی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں تاکہ ہماری ساکھ بچی رہے۔ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے ان کا ساتھ ہم چھوڑ دے تو کہیں جو ہے ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے
حقیقی پناہ گاہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا اے مسلمانوں، آندھی طوفان کتنے بھی تمہارے مخالف آ جائیں، لیکن اگر تم اپنی پناہ چاہتے ہو، اب صحیح حصن اور محفوظ قلعے میں آنا چاہتے ہو، تو تمہاری سب سے بہترین پناہ گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو گناہوں سے، شرک اور کفر سے آلودہ نہیں کیا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی پناہ گاہ ہے، اللہ کی طرف سے امن ہے، سلامتی ہے، حفاظت ہے۔ ایسے لوگوں کے جو عقیدہ توحید پہ جمے رہے، شرک کی طرف ان کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، تمہیں اپنے ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف ذرا برابر نہ جھکنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تم آگ کی لپٹ میں آ جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہ ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کو اس میدان حشر کے اندر کوئی بھی آنے والا نہیں ہوگا۔ تو بزرگ دوستو، آج اس جو ہے پرفتن ماحول کے اندر ہم جو ہے اپنے ایمان اور عقیدے کے اوپر جمے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے ہم تھامے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی، اللہ کے اوپر ایمان، توحید پہ قائم رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن مجید کی تعلیمات اور اس سے محبت، یہی اصل میں مسلمانوں کا اساس ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ مسلمان اپنی جان کو دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے، اپنی جو ہے مال و متاع کو نچھاور کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان سے کبھی پھر نہیں سکتا۔ یہ پکا مومن ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا، جن کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کے اوپر ہوگا۔ تو اس پرفتن ماحول کے اندر ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بھی توحید کی تعلیمات کو راسخ کریں، رسول کی محبت کو راسخ کریں، اور اسلامی تعلیمات اور اس کے بنیادی نکات کی طرف جو ہے ہم اپنے بچوں کو توجہ دلائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر قائم و دائم رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہے